صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ساری تعریف یہ ہے جو عالمین کا پروردگار ہے. درود بر محمد و آل محمد. دائز پہ تشریف فرما سارے فیمس شخصیتوں کو اور حاضرین محفل کو میں مولود کعبہ سے لے کر مسلسل جو نور علی نور کا دیوری پہ زہرا کے نزول ہے پہلی شعبان سے لے کر اب آج تو اتنا بڑا دن ہے، پھر 14 انشاءاللہ چھوٹے سے وقت میں پورا کور کرنے کی میں کوشش کروں گی. اسی لیے میں نے خطبہ بھی نہیں پڑھا ہے. کن تو کنز مخفیہ، وہ پوشیدہ خزانہ. اس نے چاہا کہ میری پہچان ہو تو اپنی پہچان کی خاطر اس نے اپنے نور سے جس نور کو علیحدہ کیا وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. انا و علی من نور واحد قول رسول اکرم نے فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. پھر یہی نوری سلسلہ 1 سے 2، 2 سے 5، 5 سے 14. پھر خداوند کریم نے اپنے یہ سلسلے کو، کیونکہ یہ اس خدا کی پہچان یہ بنے ہیں اور ان کی پہچان کے ذریعے بندہ خدا تک پہنچ سکتا ہے. کوئی مسلمان در اہل بیت کو چھوڑ کر خدا تک جا ہی نہیں سکتا. اگر وہ جانا بھی چاہے تو نہیں جا سکتا، کیونکہ خدا ایسے بندے کو لے گا ہی نہیں جو اہل بیت کا دامن چھوڑ کے آ جائے. اگر وہ ڈائریکٹ کچھ کر سکتا تو وہ جبرائیل کے ذریعے کیوں قرآن کو نازل کرواتا. خدا ہوتے ہوئے وسیلے کے ذریعے بھیج رہا ہے، محبوب کے سینے پہ قرآن کو وسیلے کے ذریعے. اور ہماری موت بھی خدا ڈائریکٹ لے سکتا تھا، لیکن وہاں پر ملک الموت کو بھیجتا ہے. تو یہ سوچئے کہ اتنی حماقت کوئی نہ کرے کہ وہ اہل بیت کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن کرنے کی کوئی جسارت نہ کرے. اگر کرتے ہیں تو ان کا ہی خسارہ ہے. اب آئیں، اس نے اس نظام اسلامی کو پھیلانے کے لیے ایک جملہ ابھی ذاکر اہل بیت مولانا صاحب نے ایک بہت اچھا جملہ کہا تھا، اس کو میں کور کرنا چاہوں گی کہ انا مدینۃ العلم و علی آئی ایم دا سٹی آف دا نالج، علی دا گیٹ آف دا نالج. جو آتے ہی ہاتھ پر توریت، انجیل، زبور، قرآن سنائے، جس کا وسیع اتنا قابل ہو، وہ نبی امی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہے، وہ نبی امی کیسے ہو سکتا ہے؟ اشارے قرآن کے. تم یہ امت امی ہے تو بٹھا کر ادھر کہہ دے. اگر یہ کہیں تو پھر جس قوم میں علی جیسا مولا ہو، آج ہماری پستی کو بھی دیکھیے ہم لوگ، دنیا کی تعلیم ہماری کیسی ہے اور قرآن میں ہم کیسے ہیں اور کردار میں ہم کیسے ہیں. سب سے بہترین ہمارا نبی اور ہمارے کردار کیا ہے. میں سلسلے کو روکتے ہوئے 2-4 باتیں تاکہ جو کردار دیکھیے، وہ لیڈر، وہ اسکالر، وہ ذاکر، وہ مولانا، سب کی ذمہ داری ہے کہ زمانے میں جو پلیدگیاں ہو رہی ہے اسے دور کریں. جو اپنے جس کو داد کے بھوکے ہوتے ہیں نا، یہ بہت 25-30 سال سے سب لوگ بھوکے ہو گئے ہیں. تعریف ہونی چاہیے، کوئی ڈر کے نہیں بولتا کہ ایک عورت کیسی ہونی چاہیے، ایک مرد کو کیسا ہونا چاہیے. مولا کا جشن منانا آسان ہے، سیرت مولا پہ چلنا مشکل ہے. اور جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. زندگی بھر یا علی کی تسبیح پڑھی اور ایک کام بھی وہ نہیں کیا جو علی نے کیا، تو فائدہ کیا اتنی بڑی قوم میں پیدا ہونے کا. اب آئیں، اس محبوب نے، اس پروردگار نے اپنے محبوب کو، سارے نبیوں کو بھیجا، اپنے محبوب کو اتار دیا، لیکن پھر بھی چپ ہے. اعلان رسالت نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ انتظار ہو رہا ہے جیسے ہم لوگ مہدی دورہ کا انتظار کر رہے ہیں. یہ انتظار کی کیفیتوں سے اگر آج کوئی یہاں علی والا علی کے نام پہ آ گئے ہو، مولا کو اس کا اجر عطا کرے. اور اجر کون دیں گے؟ آج آپ کو امام مہدی دیں گے، کیونکہ اس محفل کے حقیقت میں بانی امام مہدی علیہ السلام ہے. ہم انہی کو تہنیت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، وہ دیں گے. اور عزیزم، یہ کیفیت اگر کسی کے دل میں اپنے مولا کے لیے بے چینی نہیں، فراق نہیں، یاد نہیں، تو پھر اس نے پہلے علی کو نہیں سمجھا تو آخری علی کو کیسے سمجھے گا؟ یہ سلسلہ ہے، سلسلہ چھوٹا نہیں. کچھ پہلے کو چھوڑ کر بیچ میں انٹری مار کے امام حسین تک پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حسینی، ہم حسینی. حسین کو ماننے کے لیے علی کو ماننا ضروری ہے. یہ سلسلہ، اس میں سے ایک کو بھی چھوڑے تو شیطانی ہو گئے. یہ سلسلہ نوری ہے، یہ سلسلہ ولایت ہے. اور اگر آج کوئی کہہ رہے مہدی ہمارے آنے والے ہیں، اب تو سب کہتے ہیں آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، کیونکہ اب کوئی آپشن بچا ہی نہیں ہے. اب آخری مارے کہیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر.
یوسف دارا کی جلد سے جلد ظہور کے لیے وفادار ناظر و جانصاف علماء نے سپاہی امام زمانہ میں شامل ہونے کے لیے دل سے بلند تر سلوات محمد محمد. عزیزم اس توجہ کے اوپر ایک ذہن میں میرا خود کا لکھا ہوا شعر آ گیا ہے مولا امام زمانہ کے لیے. ٹوٹی پھوٹی شاعری میں کر لیتی ہوں. کچھ ہوش ہے خبر ہے کہ وہ آنے والے ہیں. دنیا کو پھر سے عدل وہ دلوانے والے ہیں. ٹھانے کو ظلم و ستم کے خسروں کو اے رباب سنتی ہوں بہت جلد ہی وہ آنے والے ہیں. سنتی ہوں بہت جلد ہی وہ آنے والے ہیں. ہم کو تیاری اور یاد رکھیے گا ہر کوئی نہیں پہنچے گا. جتنا عشق ہوگا جتنی یاد ہوگی جتنی اندر کی پلیدگی ختم کریں گے اتنا قرب امام زمانہ ملنے والا ہے. یاد رکھیے گا. اب دیکھیے پہلے شروع کرتے ہیں بہت جلدی میں اپنا سفر طے کروں گی. اب آئے مولا خاموش ہیں لیکن یہ جو تیرا رجب کا جشن تیرا وہ تیرا کہ جس کے لیے کائنات کو خدا نے عجب انداز میں سجایا. ہر سو رواں ہوائے خمارے طرف ہے آج باب قبول واہ مرادم کی سب شب ہے آج. دل میں خوشی سرور نظر میں عجب ہے آج. ساقی مرزا بنے اس محفل کے ساقی مجھے نہ چھیڑ کے جشن مولود کعبہ ہے آج. روح سے نخا بھٹا کے نبی دے ظہور دے حاضر ہے دل کا جام شرابور تہور دے. میں سب اس ختم کر کے ایک شعر کعبے میں پہنچنا ہے پھر تاکہ ہم مہدی کے ظہور تک پہنچے. یہ سلسلہ ہے کہ بلقیس ایک طرف ہو سلیمان خیال کر بنت اسد چلی ہے ردا کو سنبھال کر. لیکن در حرم تو مفخر تھا اس بند تھا لاک تھا لیکن در حرم تو مفخر تھا اس گھڑی. بنت اسد یہ دیکھ کے واپس پلٹ پڑی. ناگاہ نازل ہوئی الہام کی لڑی آئی صدا نجا گل عصمت کی پنکھڑی. دیوار در بنے کے زمانے میں دھوم ہو ظاہر کمال مادر باب علوم ہو. آواز کعبے کے ذروں سے آئی ویران پڑا ہوں برسوں سے آباد مجھے ابتر بی بی جھک جائیں گے تیری نسبت سے اس در پہ ہزاروں سر بی بی کاہے کو پلٹ کر جاتی ہے تو مالک ہے مہمان نہیں. انکار تو تھا عیسیٰ کے لیے انکار تو تھا عیسیٰ کے لیے حیدر کے لیے حیدر بی بی. میرے رب کعبہ میں میرے مولا آئے. تیسرے دن رسول چلے مولا علی کے استقبال کے لیے مولا علی کے کو ویلکم کرنے کے لیے خوش آمدید کہنے کے لیے کیونکہ کام سارا رسول اللہ کا علی نے کرنا ہے. ہاتھوں پہ لیا. اب یہاں سے دیکھیں کہاں اسلام چاہیے. علی کو چھوڑنے کے بعد کچھ نہیں بچتا. علی اسلام کی جان ہے. اسلام کی رگوں میں علی اور اولاد علی ابو طالب اور ابو طالب کی نسلوں کا لہو ہے اور لہو بہانے والے ہی تیار ہے. ایک اور معرکہ باقی ہے. ہائے ہاتھ من نازلہ حل من ناصر ینصرنا کل ارض کربلا کل یوم عاشورا. ایک لمحے کے لیے چھوڑا نہیں ہمیں. یہ ہم ہیں کہ چھپ کے ان سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے اس قدر ہمیں بالکل رکھا ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی انہیں چھوڑ نہیں سکتے. چھوڑے سے وہ لمحہ جو ہو جائے گا وہ شیطان کا لمحہ ہو جائے گا. اس لیے کوشش کریں یادوں میں امام رہے لفظوں میں امام رہے دل میں امام رہے صبح اٹھے امام کی یاد میں. کیونکہ ایک جو ہو گیا اس کے لیے تو بہت کچھ جو ہونے والا ہے. ہوشیار وہ ہوتا ہے جو آگے کی پلاننگ کرے. قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ماتا فقد آل محمد فقد ماتا شہیدہ. یہ ایزی موت سب لینا چاہتے موت نہیں. ہم نے تحقیق کی پتا چلا کہ ہر کسی کو مومن کیونکہ اسے 14 معصومین ملے ہیں اسے یوں ہی مرے تو موت شہید یوں مر جائے نا کوئی بات نہیں. لیکن لشکر مہدی میں اٹھے گا رجب کے ذریعے. وہاں پہ قربانی تو قربان ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے کیونکہ ہمارے مقدر میں ہے قربانی. حسین کو ماننے والے یا زندگی میں جام شہادت پئیں گے یا رجب میں امام مہدی کے لشکر میں. تو جام شہادت کی تمنا کرے. آئے مولا کائنات نے چھوٹی چھوٹی جملے. مولا کائنات رسول اکرم کے ہاتھوں پہ آئے. چہرہ بھی ان کا دیکھا زبان بھی انہی کی چوسی کام بھی انہی کے لیے کیا. اور جب جیسے ہی علی کے آنے کے بعد بہت تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے مولا کائنات پیچھے پیچھے رہتے تھے اتنا کہ لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ آپ ایسے پیچھے رہتے اتنا علم آپ کے پاس ہے. کہا یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ ھذا لعاب محمد مصطفیٰ. کوئی کریڈٹ اپنے اوپر نہ لے. علی والوں کائنات میں ایسا علی والا کون بنے گا. آج تو لوگ نام کی خاطر کیا کیا کر لیتے ہیں. ایک واحد شخصیت ہے اسلام کی جس نے اپنا یا رسول اللہ کو دے دیا یا خدا کو دے دیا. جب 2 انگلیوں میں باب خیبر اکھاڑ کے پھینکا تو لوگوں نے کہا یہ علی کتنی طاقت ہے. کہا یہ طاقت ربانی ہے. اگر 5 انگلیاں لگتی عرش و فرش اٹھ جاتے. غنیمت جانیے 2 انگلیوں میں باب خیبر ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ.
جیو سلامت رہو. عزیزم اس کے بستر پہ سوئے تو مرضات الہی کے وہ ایک رات کا سونا، اگر نہ سوتے تو نصیری کی دلیلوں میں اور اضافہ ہو جاتا. اور یہ غور کریے گا، بڑی نزاکتیں ہیں. علی نے اپنے آپ کو اسے مولا علی فرماتے ہیں ترقی اس کو ملتی ہے جو جھک کے چلتا ہے، جھک کے رہتا ہے. اور لوگوں کو عزت خود کو دینا، بڑی جگہ پہ بیٹھنے سے لوگ بڑے نہیں ہوتے، بڑے عمل سے لوگ بڑے ہوتے ہیں. خوب کھانے سے لوگ جلدی مر جاتے ہیں. تھوڑا روزہ رکھے، تھوڑا کم کھائیں، تھوڑا غریبوں کو. روٹی وہ پسند ہے علی کو جس میں غریبوں کا حصہ ہو. مولا کائنات نے اپنے لیے سوکھی ہوئی روٹی رکھی اور سائل کو 70 اونٹوں کی مہار بانٹ دی ایک روٹی کے سوال پر. تعریف علی مولا کائنات کی کوئی کیا بیان کر سکتا ہے، جس کے لیے رسول اکرم بھی مولانا صاحب نے کہا کہ جو کچھ نا اندر ہے، باطن میں جو کچھ ہے وہ رسول نے علی کا اپنا کہا ہے. میرا خون علی کا، میرا گوشت علی کا گوشت، علی کا خون میرا خون. اندرونی جو بھی ہے اور جو ظاہر ہے، ظاہر ہے مظہر پروردگار. اسی لیے کہتے ہیں علی وجہ اللہ، علی لسان اللہ، علی عین اللہ، علی سر اللہ، علی شیر خدا، علی جنب اللہ. علی اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور علی اللہ کے گھر سے جاتے ہیں. اسی لیے کہا رسول اکرم نے یا علی انتا منی و انا منکا. جیسے امام حسین کے لیے رسول اکرم نے علی تو میرا میں تیرا، یا علی انتا راس البدن، میرے سر پہ، میرے بدن پہ سر. اب جو کوئی ایسے سلام پسند کرتا ہے کہ جس میں رسول تو ہو لیکن علی نہ ہو تو وہ رسول اللہ کے سر کو جدا کر رہا ہے. یا علی اگر تیری محبت کا سب جمع ہو جاتے تو خدا کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. کون ہے علی؟ اگر کسی کو عزت ملی نا، دیکھیے علی کے نام سے وابستہ ہونے والے چاہے کسی مذہب کے بھی ہو وہ مشہور زمانہ ہو جاتے ہیں، ان کو عزت ملتی ہے. عزتوں کے جہاں عزتیں بڑھتی ہو اس در کو علی کا در کہتے ہیں. وہ شہر جس کے خد و خال کا سنگار ہے علم، وہ شہر جس کی مہکتی ہوئی بہار ہے علم، وہ شہر جس کے خمبر و فضا کا بھی بخار ہے علم. بشر کو ایسی بلندی وہاں سے ملتی ہے، یہ وہ زمین ہے جو آسمان سے ملتی ہے. علی کے بارے میں کوئی کہہ، جبکہ رسول نے کہہ دیا یا علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے. بندے کی سکت نہیں کہ وہ علی کے بارے میں بس جتنا جو محبت علی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اتنا نکھرتا چلا جاتا ہے. علی کے لیے خاص گھر نبیوں کے ذریعے بنوایا، اس گھر میں علی کو نازل کیا اور علی کی ولادت ہوئی. وہ خانہ کعبہ، وہاں سے رسول کے ہاتھ پہ آئے بالکل جلدی جلدی، وہاں سے ہوتے ہوتے سلسلہ چلا. ہر جنگ میں علی ہے. کہاں اسلام کبھی ایسا واقعہ ہے جہاں اگر ایسا واقعہ ہے کہ خیبر میں چھوڑ کے گئے تو علی کے بغیر فتح ہی نہیں ہوا. لیکن چھوڑ کے گئے لیکن فتح نہیں ہوا. ہر جگہ علی ہے، ہر جگہ انہی کے جلوے ہیں. لیکن پھر بھی جب امت کے دلوں میں دیکھا اور رسول اکرم نے بھی معذرت چاہی، لیکن جب بلایا کھلے میدان میں، غدیر میں، میدان غدیر خم میں اور دوش محمد پہ بلند. ایک مرتبہ جب بلند کیا تھا جب کعبے میں 360 بت اور لات و منات و عزا کو جب اٹھا کے پٹکا تو رسول اکرم کے لب ہی نے کہا جعل حق زحق الباطل ان کان باطلا زحقا. پھر جب امام زمانہ آئیں گے وہی منظر جہاں جد آئے تھے وہ دیوار میں درا، آج بھی امام وہی آئیں گے اور ایک پیر کعبے کی دیوار کو ٹیکیں گے، ایک پیر زمین پہ ہوگا. 40 سال کا وہی مثل علی مثل محمد. اور نظر نہ لگائے زمانہ یوسف جس کے قدموں پہ جلوہ ریز ہو، وہ امام زمانہ کا حسن اور گال پہ تل ہوگا کہ نظر نہ لگے. اور پھر آواز آسمانی آئے گی جعل حق زحق الباطل ان کان باطلا زحوقا. اسلام مسلسل اسلام انہی سے، انہی کے جلوے ہیں. بس 2-4 اشعار کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، ہم تو بہت پہلے آ گئے تھے لیکن پروگرام بہت دیر سے شروع ہوا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھنا ہے. اسی لیے تھوڑا سا وقت اگر 1-2-4 منٹ اور دینا چاہتے ہیں تو آپ کی سلواتیں مجھے بتائے گی کہ مجھے پڑھنا ہے. یہ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں. علی کا نام لینے والے تو بہت ملتے ہیں لیکن کردار علی کو اپنانے والے بہت کم ملتے ہیں. ایک علی جو پردے میں ہے، خدا ہمیں ان کا وفاشیار بنائے. زندگی یوں بھی گزر جائے گی لیکن منتظر یا منتظرہ بن کے گزارے زندگی. 313 مرد آتے ہیں کہ خواتین ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے نہیں. مردوں سے زیادہ عورتوں کی ضرورت ہے کیونکہ عورتیں ہی پالیں گی 313 مردوں کو اور 50 لیڈی کمانڈر لشکر مہدی میں ہوں گی. اس کے نیچے 1600 ناصرائیں ہوں گی اور اس کے بعد 16,000 منتظرہ ہوگی. تو خواتین کا بہت بڑا کردار ہے. جو مرد خواتین کو گھروں کے اندر قید کرتے ہیں قابل ہونے کے باوجود، لشکر مہدی میں تو خواتین ہیں، ہر اسلام میں بھی خواتین ہیں. ہاں پردے میں ہونا چاہیے.
اپنی عزت کی حفاظت, اپنے نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے آئیں, کیونکہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ہم ماننے والے ہیں. یہ نہیں کہ تھوڑا سا کما لیا اور گھر میں کمانڈنگ کرنے لگے, یہ کیونکہ وہ دور ہے جس کے لیے رسول اکرم نے فرمایا جب تم دیکھنا کہ لوگ دنیا کو سر پہ اور دین کو پیروں کے نیچے رکھ کے چل رہے ہیں, سمجھنا میرے بیٹے کا ظہور قریب ہے. آج ہم اسکولوں کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, لیکن دین کے نام پہ عربی ٹیچرز اور دین کے خدمت گزاروں کو کیا دیتے ہیں. دیکھیے جب ایسا رہے گا تو کون دین کا کام کرے گا, غور کریے گا. اور جب تم دیکھنا کہ ماں باپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہو اور عورتوں کی اطاعت ہو رہی ہو تو سمجھنا میرے بیٹے کا ظہور قریب ہے. ایسے میں مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو بچائیں اور باوضو رہیں اور تسبیح و تحلیل میں رہے اور اچھے معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کرے. اور امام زمانہ کی راہ میں مشن امام زمانہ کے لیے راہیں ہموار کرے. عزیزم 61 ہجری کے امام زمانہ امام حسین کے لیے 2 مہینے 8 دن اور زندہ امام کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ آ بھی جاؤ کہ انتظار میں ہوں مولا, آ بھی جاؤ کہ انتظار میں ہوں, منتظروں کی قطار میں ہوں, وقت نزعہ نہ آ جائے کہیں, آپ کے شوق یہ دیدار میں ہوں. ارے زمانہ میرا کیا بگاڑے گا, زمانہ میرا کیا بگاڑے گا مولا, میں تو آپ کے کھینچے ہوئے حصار میں ہوں. جتنے غافل ہیں جسے امام کی یاد نہیں آتی ان کا دیا ہوا کھاتے ہیں. کرونا وائرس سے بچ گئے, امام نے بچائے کیونکہ وہ اولو الامر ہے. جب تک امام وقت جو ملک الموت کو نہیں کہیں گے میری اور آپ کی حیات انہی کے نہ, سب کچھ انہی کا ہے. زمانہ میرا کیا بگاڑے گا, میں تو آپ کے کھینچے ہوئے حصار میں ہوں. جتنے غافل ہیں بے قرار ہے رباب, یاد مولا میں قرار میں. اللہم عجل ولیک الفرج, بار الہا ہم سب کو عاشق امام زمانہ بنا دے. ہم کو یہ سلسلہ نور جو تو نے 14 معصومین عطا کی مالک, ان کا نام نہیں ان کے عمل کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عنایت فرمائے. ہماری زندگیوں میں قرآن اور ہمیں قرآنی اور امام زمانی بنا دے, اور جتنے خرافات ہمارے مذہب میں آ رہے ہیں اسے ختم کر دے. دین کے نام پہ جو تزادم ہو رہا ہے, دین کے نام پہ جو ریاکاریاں ہو رہی ہیں خدایا اسے ختم کر دے. اور جو صاحب حق ہے جنہیں بولنے کے لیے تمہیں زبانیں دی انہیں حق بولنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہماری قوم کی بیٹیوں کی عزت اور انہیں شوہر کی عظمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. دنیا پرست بازی چاہے اطفال ہے, دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. اس زمانے میں کہا تھا, آج کے لیے غالب نہیں. ایمان مجھے روکے ہیں تو کھینچے ہیں مجھے کفر, دنیا تعلیم کالج چوڑی والا, گوشت کی دکان پہ عورت, ترکاری کی دکان پہ عورت, گولڈ کی دکان پہ عورت, کپڑے کی دکان پہ عورت. سیمینار میں آنے کے لیے پردہ ہے. جب ہم کہتے ہیں سیمینار میں آئے تو پردہ ہے. چوڑی کی دکان پہ دیکھو آپ نامحرم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چوڑی پہن رہی ہیں. واٹس ایپ پہ موبائل فونوں میں تو کتنے پردے ٹوٹ گئے ہیں, یہ تو اللہ رب العزت جانتا ہے. پردہ یہ نہیں کہ انسان, پردہ یہ کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے. مرد کا پردہ یہ ہے کہ وہ عورت کو دیکھے تو نیچے منڈی رکھ کے نگاہیں اپنے نیچے جھکائے. عورتیں یہ نہ سمجھے کہ ہم کو خیر کیا, نہیں. ہیرا اور بہترین چیزوں کو اللہ چھپا, ہم دنیا کے بہترین ہیرا اور گولڈ آپ کو آلو پیاز کی طرح بنڈی پہ نہیں ملتا. اپنی خواتین کو لشکر مہدی میں لانا ہے تو باپردہ لے کے ساتھ پھرے. اللہم عجل ولیک الفرج, ساحل مرزا اور یہ جو ٹیم جو لوگوں نے بھی جو کام کیا ہے, ڈونرز, حاضرین سب, اور بالخصوص یہ سجادہ نشین جو بہت ہی زیادہ ایک جملے کے اوپر بہت اچھا یہ بولتے بھی ہیں. الحمدللہ میرے سارے بھائیوں کو جو ڈیس پہ بیٹھے ہیں, سارے میرے بھائی بہن بیٹیوں کو مولا سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. جال حق ذاق الباطل کی صدا پہ لبیک مہدی کہے, صبح اٹھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ممنون مشکور.